نظامی صاحب کے امیر نظامی صاحب کے بھی بہت جاندار اور رفیق کار تھے. میں درخواست گزار ہوں جناب سینیٹر سید مشاہد حسین. تھینک یو سر, ویری کائنڈ آف یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کی قیادت اور بڑی خاص طور پہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہیں, انہوں نے نیا جذبہ, نئی جان اور نیا کرنٹ ڈال دی ہے جماعت اسلامی میں, ماشاءاللہ. میں مبارکباد دیتا ہوں. اور لیاقت بلوچ صاحب تو ہمارے بہت پرانے ساتھی, دوست, بھائی, ہمسایہ, اور ہماری فیملی ساری ان کی مداح بھی, ووٹر بھی ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آصف لقمان قاضی صاحب کو بھی, کیونکہ ان کے والد محترم قاضی حسین احمد صاحب بڑی شفقت ہمارے گھر بھی آتے تھے, اور انہوں نے ہی واز دا آرکیٹیکٹ آف 5th of February, اور انہوں کا آئیڈیا تھا, انہی کا انیشیٹو تھا, اور مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. آج کی نشست بڑی اہم ہے. دیکھیں جی, 2 ایشوز ہیں جس کی پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے بنائی تھی. ایک کشمیر اور ایک فلسطین, اور بڑی واضح تھی کہ پاکستان کی شاہراہ ہے کشمیر, اور فلسطین کی ریاست بننی چاہیے, اور اسرائیل کا قیام غلط ہوا ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ اس کے بعد پوری حکومتوں نے فالو کی ہے, اور یہ پالیسی کوئی چینج نہیں کر سکتا. کوشش کرتے رہے ہیں لوگ کہ کریں یا نہ کریں, تبدیلی کریں, لیکن یہ نہیں کر سکتا. اور میں آغاز میں سلام پیش کرتا ہوں مجاہدین کو, شہداء کو, برہان مظفر وانی شہید کو, سید علی گیلانی صاحب کو, یا سنور جو حماس کے لیڈر شہید, محمد ضعیف حماس کے لیڈر, فلسطین اسلامک جہاد کے القاسم بریگیڈز کے لیڈر. انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے فلسطین میں, کشمیر کے لیے, ان کو وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے, خاص طور پہ کشمیر کے معاملے پر. ایک تو یہ ہے کہ جو فلسطین کے اندر جس طرح حماس نے اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اور اسرائیل نے کہا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے اور مغرب کے ساتھ کہ ہمارا ایک مقصد ہے اس جنگ کا کہ ہم خدا نخواستہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں روز ٹیلی ویژن پر اسی حماس سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اسی حماس کے بندے جو 20-30 سال سے سیاسی قیدی ہیں وہ رہا کیے جا رہے ہیں. اور بلنکن جو وزیر خارجہ تھا بائیڈن کا, اس نے اعلان کیا تھا جانے سے پہلے آخری بیان میں کہ جتنے تعداد تھی حریت پسند حماس کے, پیلسٹینین فریڈم فائٹرز کے, وہ تعداد اس سے جنگ سے پہلے جو تھی اس سے بڑھ گئی ہے, کیونکہ نئے ریکروٹس آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے, وہ مکروا و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی, اور بے شک the Almighty is the best of the planners, اور وہ ثابت ہو گیا فلسطین میں جو ہوا ہے. دوسری بات ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, مشتاق صاحب نے بھی, بیس کیمپ کی. آپ نے دیکھا کہ حماس کا کوئی بیس کیمپ نہیں تھا ارد گرد کوئی عرب ملک, مسلم ملک, اکیلے لڑے اور قائم رہے. اور اس لیے اب فلسطینی ریاست کے حوالے سے گفتگو پھر سے شروع ہوئی ہے. سعودی عربیہ بھی رک گیا ہے, دوسرے بھی رک گئے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سفارتکاری میں جب تک یہ نہیں ہوگا. تو کشمیر کا یہ بڑا ایک فائدہ ہے صفی صاحب کہ پاکستان ایک آپ کا بیس کیمپ ہے, اینڈ اٹ ول ریمین اے بیس کیمپ ماشاءاللہ, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور تیسری بات ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے, جو ایک لیسن ہے پیلسٹائن کا, انٹرنیشنل پبلک اوپینین. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مغربی عوام نے, مغربی رائے عامہ نے, امریکی عوام اور رائے عامہ نے بھی اسرائیل کی مخالفت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو, اور آج یہ بڑا اچھا انیشیٹو لانچ کیا حافظ صاحب آپ نے, میں نے ساتھ ان کے ساتھ تھا, کہ انہوں نے ای میل کیمپین شروع کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کو ای میل ان کی گئی ہے 1-1.5 گھنٹہ پہلے, انٹونیو گوٹریس کو. اور بائی دا وے وہ کشمیر کا سپورٹر ہے. جب پچھلی دفعہ آیا تھا میری ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی کشمیر کا ایشو ہمارے ایجنڈے پر ہے اور ہم قائم ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پر.
اور آپ نے اس کو ای میل کی ہے, اور یہ کیمپین جماعت اسلامی نے جو شروع کیا ہے, اٹس اے ویری گڈ کیمپین, کیونکہ یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے. دوسری جو نئی چیز حقیقت ہے کہ ایک جو اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے جو تبدیل ہو رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے حق میں جا رہا ہے. طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے. علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. وہ سورج اب طلوع ہو رہا ہے. دا ڈان آف دا ایشین سینچری. اور میں اس لیے کہتا ہوں, بڑی مجھے خوشائند بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گیا ہے, جو پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے مرضی کے خلاف آیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کی آئندہ ابھی شروع ہو گئی ہے. تو وہ ایک امریکن ریاست کا پریزائڈ کر رہا ہے جو ایک زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر. اور آپ یہ دیکھیں یورپ کا بھی زوال ہو گیا آپ کے سامنے, مغرب کا زوال آپ کے سامنے شروع ہوا ہے. بلکہ بنیاد جو کہتے تھے نا امریکن سینچری, میں نے کہا امریکن سینچری اینڈیڈ آن 15 اگست 2021 جب کابل سے افغانستان سے بھگایا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ ہمارے خطے میں ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اسٹوڈنٹس کا, کمال کر دیا انہوں نے. ہندوستانی نواز حکومت کو اکھاڑ پچھاڑ کر دیا, اور واحد ملک عالمی تاریخ میں جس نے اپنا فادر آف دا نیشن چینج کر دیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا آفیشلی. یہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے, اور اس میں جماعت اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے پروفیسر غلام اعظم صاحب, ان کے صاحبزادے کو جس نے 30 سال سے رکھا ہوا تھا, اور مطلب سورڈ آف آنر ونر بریگیڈیئر, اور ان کو جیل میں ایسا رکھا, اور بھی سیاسی قیدی تھے. تو یہ ایک, اور شری لنکا میں لیفٹسٹ اور پروگریسو گورنمنٹ آئی ہے اینٹی انڈیا, مالدیوز میں, نیپال میں ماؤسٹ گورنمنٹ آئی ہے. تو یہ سارا جو اس خطہ ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے. مودی آئسولیٹڈ ہے اس میں, یہ واضح رہے. یہ کہتے تھے نا یہ ہاتھ ملتے ہیں سارے. اور تیسری بات یہ ہے, ابھی چائنیز نیو ایئر چل رہا ہے, ختم ہوا, 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے. انہوں نے جو نیو ایئر کا تحفہ دیا ہے امریکہ کو, مغرب کو, ڈیپ سیک, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ہائی ٹیکنالوجی میں, انہوں نے امریکہ مغرب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور چائنا آپ کا حلیف ہے, اور چائنا از آلسو اے پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ, سپورٹر ہے آپ کا اسی کی وجہ سے. تو ہمارے لیے بہت اچھے مواقع ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے کیا ہے, جو صافی صاحب نے بھی پوائنٹ کیا, ڈیفیٹزم, خوف. جب انڈیا کی بات ہوتی ہے اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں, یہ تجارت شروع کر دیں جی, وہ بات شروع کر دیں, اپیزمنٹ شروع کر دیں. اور پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ کہا کہ نہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے, ہم کیا کیا جائے, وہ بات کرتے ہیں, سیز فائر بھی کروا دیا, وہ اس کو بیل آؤٹ کیا. میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ یہ جو انڈیا نے سیز فائر کی بات کی ہے, ان کو خوف ہے چین کا, چین کو سے مار پڑی ہے, یہ چین اور پاکستان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں اکٹھے ہو کے ہمیں نہ کریں, اس کو بیل آؤٹ ہم نہیں کر رہے گے. تو ابھی بھی مجھے افسوس ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے, میں نے تو دیکھا ہے, قائد اعظم نے کیا کہا تھا, their heroes are our villains and our heroes are their villains. ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں, ان کے ولن ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہاں ادھر کچھ لوگ یہ تو سیم پیج میں آ گئے مودی اور آر ایس ایس کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں جی محمود غزنی لٹیرا تھا, احمد شاہ عبدالی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مسلم ہیروز ہیں. تو وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن دیٹ. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی 65 میں انہوں نے جو کہا تھا, اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ. تو یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان کے بارے میں بی ویری کلیئر. ہندوستان اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں, ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, ایک اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے. اور یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, برہان مظفر وانی ہوں, شہید ہوں, یا یحییٰ سنوار ہوں, دے آر مجاہد, یہ حریت پسند فائٹرز ہیں, اور یہ انٹرنیشنل لا کے تحت ان کا جو مسلح جد و جہد ہے وہ جائز ہے. اور اس کی تائید چائنا نے خود کی تھی, چائنیز مندوب نے مارچ 2024 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. سب ممالک نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے جنہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں کوٹ کرتا ہوں چائنیز اسٹیٹمنٹ کا, 22 مارچ میں غالباً 2024 کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ دا UN چارٹر, people living under foreign military occupation have the right for armed struggle and armed resistance. مسلح مزاحمت اور مسلح جدوجہد جائز ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. تو یہ دے شوڈ بی ویری کلیئرٹی آن دیٹ.
آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. انہوں نے بڑا زبردست ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے, صرف میں نے 2-3 پوائنٹس ایڈ کر دیے ہیں کہ اس میں فلسطین کا ذکر کر دیں, کیونکہ وہ انسپریشن ہے جو فلسطین میں حماس نے جو اور فلسطینی عوام نے اسٹرگل کیا ہے. قاسم فقتوسہ کا ذکر نہیں, وہ کر دیں. نہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ لائک دوز آف پیلسٹائن ذکر ہے. میرے خیال میں انسپائریشن اردو انگریزی میں نہیں تھا, میں نے انگریزی والا پڑھا ہے. اور وہ اس میں آپ نے لکھا ہے را کا لکھا ہے, را فار ہز ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز ان پاکستان. میں کہتا ہوں یہ بہت کمزور ہے. انڈیا وی کنڈیم را فار اٹس انڈین اسٹیٹ ٹیررزم. 4 سالوں میں 20 دفعہ انہوں نے حملہ کیا پاکستان میں, واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی انہوں نے مارے ہیں. تو یہ ریاستی دہشت گردی ہے, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اسٹرانگ لینگویج ہمیں ضرور استعمال کرنی چاہیے. اور انٹرنیشنل لاء کے تحت میں 2-3 آخری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سال 2025 100 سالہ ان کی تقریبات ہندوستان میں ہو رہی ہیں. RSS کا سال ہے. RSS ایک دہشت گرد, ایک فاشسٹ, ایک ریسسٹ تنظیم 1925 میں قائم ہوئی تھی. اس کے 100 سال میں آ رہے, اور اب حکمران جماعت ہے ہندوستان کی. آپ اس کو ایکسپوز کریں, اس کو انٹرنیشنل لاء کے تحت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. اور یہ جو, کیونکہ مودی بھی RSS کا ہی ہے سارا. RSS جیسے اروندھتی رائے نے کہا تھا نیو یارک ٹائمز میں, RSS از دا اسٹیٹ ان انڈیا ٹوڈے. یہ ریاست ہے اب. تو اس کو یہ ریاستی دہشت گردی کو بھی کریں, اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو. اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, کشمیر کی پالیسی ہو یا پیلسٹائن کی, اس کا تعلق کسی ایک حکومت سے, کسی ایک سرکاری عہدیدار سے نہیں ہے. اٹ از اے پالیسی آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان, اور اس میں پوری پاکستانی قوم قائم ہے. اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے, اور ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسپیشل انوائے ہو یا کوئی نائب وزیر خارجہ, میرے خیال میں ایمبیسڈر باسط صاحب کو نامینیٹ کیا جائے. میں پرپوز کرتا ہوں یونانیمسلی کہ ہی شوڈ بی دا اسپیشل انوائے اینڈ دا وائس منسٹر فار کشمیر فیئرز. فل ٹائم سسٹینڈ یہ کام نہیں, یہ کام دیکھیں جی. اس وقت آخری بات یہ ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل پاکستان ممبر ہے. اگلے 2 سال ہماری آواز سنی جائے گی, 2025 اور 2026 کو. لویا گرم ہے, حالات سازگار ہیں اس خطے میں, ہمارے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے. ہم اس کو اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور یہ جماعت اسلامی نے جو انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی ایک ایکشن پلان بنانے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹاسک فورس بنائیں, اور اس میں جو اتنے قابل لوگ, بڑے لکھے لوگ سارے آئے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, اور ان کی ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, ویژن بھی ہے, اس کو آگے لے کے چلیں. تو آئی تھنک وی کین اسکور اے لاٹ. اور انٹرنیشنل پبلک اوپینین موبلائز کریں. پاکستان میں تو پبلک اوپینین ہے, باقی مسلمان کنٹریز میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی. دیکھیں افریقن کنٹریز ہیں, کل جو گروپ بنا ہے ہیگ 9 کا, آپ دیکھیں اس میں صرف ایک مسلمان ملک ہے, ملیشیا, باقی تو دوسرے ملک ہیں, لیٹن امریکہ کے سارا. تو یہ انسانیت کا ایشو ہے, کشمیر ہو یا فلسطین ہو, اور UN سیکورٹی کاؤنسل کا ایشو ہے. آخری بات جو کی تھی, وہ چلے گئے مسعود خان صاحب, بڑی امپورٹنٹ تھی, ہوم ورک کی. میں خود گیا اسپیشل انوائے آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. جب برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا, مجھے انہوں نے بھیجا کہ امریکہ جا کے لابی کریں, بات کریں. میری میٹنگ ہوئی UN کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے, جو امریکن تھا اس وقت, ڈاکٹر ملیہ لودھی میرے ساتھ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2016 کی. اس نے کہا کہ دیکھیں جی, میں نے کشمیر کا شروع کیا تو میں یہ ریزولوشن کہتا ہے جی آپ چھوڑیں, اٹس آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ, اٹس 50 years old. کشمیر کا تو ذکر نہیں ہوتا UN میں, تو 40 سال 50 سال ذکر نہیں ہوا. میں کہا ایکسلنسی یو آر رانگ, دیر از اے ریزولوشن وچ واز پاسڈ 18 years ago. کہتے ہیں نہیں. میں کہا 18 years ago, June 6, 1998, ریزولوشن نمبر 1172. اس نے میرے سے بحث شروع کر دی. میں نے کہا یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا جب پاکستان انڈیا نیوکلیئر پاور بنے تھے. اس میں کہا گیا تھا کہ we instruct the UN Secretary General that you should resolve the core issue of conflict in South Asia, namely the Kashmir dispute. میں کہا یہ ہے. اس نے سیکٹری کو بلایا, میں کہا انٹرنیٹ نکالو تم, اور نکالا, I was proven right. ملیہ بیٹھی تھی. میں نے کہا اپنا ہوم ورک ذرا کر لیا کریں. کہتا ہے I'm sorry excellency, I was wrong. June 6, 1998 کا ریزولوشن ہے 1172. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جاتے ہیں اپنا ہوم ورک کر کے جائیں, ہمت حوصلے کے ساتھ جائیں. ہم جاتے ہیں اپنا ذاتی کام کے لیے, یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں, یہ پسینے چھوٹتے ہیں. یہ ایشو جو ہے, اس پر میں جماعت اسلامی کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. اٹس اے ویری گریٹ اینڈ ٹائملی انیشیٹو, اور آپ نے لیا ہے, اور ہم بالکل یہ مل کے سارا آگے لے کے چلیں گے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایکشن پلان بھی بنا دیں, یہ حکومت پر ڈپینڈ نہ کریں. اینڈ لیاقت بلوچ صاحب, آپ کو بڑی مبارک ہو. آپ کو تو ہماری دوستی ہے جب سے
بڑے زبردست اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. ہی واز دا زار آف پنجاب یونیورسٹی. زار بادشاہی تھی ان کی, اور ابھی بھی ماشاءاللہ دبنگ اور دلیر ہیں اور دانش مند ہیں. تھینک یو سر, آل دا بیسٹ. تھینک یو ماشاء اللہ. مشاہد صاحب سے زیادہ ہمیں کون جانتا. بہت شکریہ جناب سردار اویس صاحب, جناب فرلتاری کہاں سے آ گئے؟ جناب سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب نے بہت اچھی تجویز دی ہے. وزیر بھی مقرر ہوں, وزیر مملکت بھی مقرر ہوں. فرینڈز آف کشمیر کے لیے بھی مشاہد صاحب آپ بھی بہتر بند ہو. صحیح, میں تو مشاہدہ کرنے آیا تھا, لیکن جو آپ کا حکم ہے. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صحیح ہے. تھینک یو سر. آپ کا مشاہدہ قبول ہو گیا. تھینک یو سر. مشاہد اور مشاہدہ دونوں میں خاص گزار ہوں اور پارٹی جو یہ کام جناب محمود احمد صاحب صاحب دے دیے میں نے ان کو. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. پہلے میں ہمارا صاحب انہوں نے چھوٹی تاریں لگائی ہیں, نمائشیں بڑی کریں گی. تو میں گزار ہوں جماعت اسلامیہ کا, جنہوں نے آج کافی عرصے کے بعد کشمیر ایشو پہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ بلائی ہے, جس میں ہم نے اپنے بزرگوں کا خیالات آپ کا پوائنٹ میں نے کور کر بہت زبردست. ٹیررزم کی طرف سے جو نام لیا گیا ہے سنگر کا اور برہان الدین کا, وہ ضروری ہے. لیکن وے فارورڈ کے لیے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا پتہ ہے برہان مظفر غنی کا ہم جب وہ کرتے ہیں نا آزاد کشمیر میں کہیں پر سوشل میڈیا میں تو بلاک کر دیتے ہیں. اس کو اس کی تصویر ڈالیں تو وہ اسٹرائک نہیں کیا, یہ ٹیلی فون کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ بلاک کرتے ہیں, اسٹرائک بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیں گے. اتنی ان لوگوں نے انڈینس کو وہ کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. آزاد کشمیر حکومت پاکستان نہیں, آزاد کشمیر حکومت ہمارا بیس کیمپ ہے, اور یہی شاید وجہ بنی تھی کہ ہم 89-88 میں بین الاقوامی قوانین کے تحت بندوق اٹھانے کے لیے مجبور ہوئے. ہم نے ورنہ تقریباً 45 سال پولیٹیکل جدوجہد کی, جس میں سید شاہ گیلانی صاحب سے لے کے برہان وانی نوجوان تک سب اس تحریک کا حصہ بنے. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جب یہاں ذکر کیا قیادت کے پاس. لیکن کیا آزاد کشمیر حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی اس تحریک کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا؟ کیا وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کی ساری لیڈرشپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کا آپ نے بیانے میں بھی ذکر کیا ہے, یہ منی لانڈرنگ میں بند ہے. یہ تحریک آزادی کے لیے بند نہیں ہے. یاسین ملک کو سزا یہ تحریک آزادی میں نہیں ہوئی ہے, منی لانڈرنگ. آپ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اون کرے نا اس تحریک کو, پھر بڑی بڑی باتیں کریں. اس تحریک کو اون کرنے کی ضرورت ہے. فلسطین کو دنیا نے اون کیا ہے, مقبوضہ جموں کشمیر کو آپ اون کریں نا پہلے, پھر بات کریں. کیا ریاست جموں کشمیر جو آزاد آپ جس کو کہتے ہیں, پاکستان جس کو کنٹرول کر رہا ہے, آزادی کشمیر کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ آپ ہماری باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں بعد میں, لیکن حقیقت یہی ہے. آپ بجٹ مختص کریں تحریک آزادی کے لیے, جس کی وجہ سے ہم تحریک کو آپ بات چلا سکیں. میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامیہ بھی ایک دور میں کرتی تھی کام, لیکن آج بین. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بین ہے, تحریک حریت بین ہے, ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی بین ہے, حریت کانفرنس بین نہیں ہے. یہ بھی درست کرے اپنے آپ کو. حریت کانفرنس بین نہیں ہے. حریت کانفرنس سے وابستہ کچھ تنظیمیں 7 یا 8 جن کو ہندوستان نے پابند کیا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ تحریک, اسی لیے وہ لیکن 3 چیزیں جو آزاد کشمیر حکومت کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے. کیوں نہیں کر رہی؟ ہمیں اس کا جواب دیا. تحریک آزادی کشمیر کا فور فرنٹ, میں تو واللہ یہاں تک کہتا ہوں کہ میری یہاں ضرورت ہی نہیں تھی. اگر
कहते हैं जिस्म एक है, आर पार एक है, मुझे क्या करना? यहाँ पर मेरी बात अतीक साहब ने की थी, मेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि हो कुछ हो रहा है, क्या कुछ और कहा जा रहा है। इस लिहाज से मेरी दरखास्त आपसे यही है, अमली इकदाम की तरफ से। हमारे साथ पिछले 3-4 माह पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई मुजराबाद में, पूरी काबीना उनके साथ थी। 3 चीजें वहां पे तय की गई। हम सब हुर्रियत कांफ्रेंस की क़यादत में मौजूद थी। कश्मीर पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाएंगे। आप फलस्तीन पे बुलाते, वो हमारे भाई हैं, बुलाना